بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھو اور شر یعنی برائی اور گناہ کے کرنے والے لوگوں پیچھے ہٹو، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ اور وہ اس مفہوم میں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور زیادہ سے زیادہ میرے حکم کی اتباع اور اطاعت کریں۔ یہ ہے اس کی جو روح ہے، اور اللہ کے یہاں جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں لوگوں کو کامیابی ملے۔ یہ آخری اشرہ ہے، اب جن کی زندگی وفا کرے گی اور جو لوگ صحت اور عافیت کے ساتھ رہیں گے، 30 یا 29 رمضان گزرنے کے بعد شوال کا چاند نکلے گا، عید کی خوشی منائی جائے گی۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ کورونا جیسی ایک وبائی بیماری جو عالمی سطح پر پھیلی ہوئی ہے، لوگ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، وہ تراویح کے لیے مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں، تہجد اور تلاوت اپنے گھروں میں ہی ادا کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آخر میں پہنچ کر کے عید کی خوشی جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کا موقع عطا فرمایا، تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کی شکرانے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اسی لیے 2 رکعت جو شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر کے موقع پر، اس میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے 6 زائد تکبیریں، یا دوسرے حدیث کے روشنی میں اور زیادہ تکبیریں کہہ کر کے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بچوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچے نئے کپڑے پہنیں، خود نئے کپڑے میسر ہوں۔ اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کپڑے پہن کر کے جو میسر ہوں، وہ ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو، بلکہ جو میسر ہو اپنے کپڑوں میں اسے پہنا جائے، اور اس لیے پہنا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خوشبو لگایا جائے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن کے پاس وسائل و ذرائع ہیں، عید کے موقع پر وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر کے 2 کیفیتیں اس ملک میں مسلمانوں کے سامنے 2 سوالیہ نشان بنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم کورونا جیسی مصیبت میں مبتلا ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، دکانیں بند ہیں، مارکیٹ پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں آنے جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے ہمیں عید کی خوشی نہیں منانی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو ہمیں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور شوکت اسلام یا خوشی کے دن کے تعلق سے ہمیں اپنے ان جذبات کا، احساسات کا، جو اس کے مصالح اور مقاصد ہیں، اس کا اظہار بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ میں اس موقع پر اپنے ناظرین اور سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ عید کی خوشی یہ اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول کی جانب سے ایک ہدایت ہے کہ جس کا کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے گویا کہ ایک مفید اور مستحب اور خدا کے خوشنودی کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ لہذا یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کسی جذبے کے تحت اور کسی کام کے تحت ہم عید نہ منائیں، یہ تو نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ عید بہرحال اللہ کے نبی نے منایا، اللہ کے نبی کے صحابیوں نے منایا، اور آج تک عید منائی جاتی رہی ہے، پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے۔ اس بنا پر عید کو منانے کے سلسلے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آزادی بخشی تھی تو اس شکل میں ہم نے عید منائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے گھروں میں بند کر دیا، اس شکل میں ہم عید منانے کے لیے جو شکلیں ہو سکتی ہیں اس شکلوں میں عید کی۔ تو اسلام میں جو چیز کہی گئی ہے اس روح کو اسے متاثر نہیں کرنا چاہیے اور اسے پامال نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا یہ چاہیے
کہ ہماری ترجیح نمبر 1 یہ ہو کہ جو پیسہ ہم کپڑا بنانے پر یا دوسرے اور کاموں پر خوشی کے اظہار کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس پیسے کو ہم غریبوں میں خرچ کر دیں۔ جانے کتنے لوگ آج ہیں جو فاقے سے پریشان ہیں، جن کے ہاں شام کے وقت ان کے بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ لوگ یعنی گھاس کھا کر کے اور درخت کے پتیوں کو کھا کر کے اور اسی طریقے سے دوسرے ایسے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر کے، جیسے میڈک ہے یا اور دوسری چیزیں، ان کو کھا کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے پر مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک طرف یہ جو مستحب اور نفلی کام ہے کہ اچھے کپڑے بنائیں اور خوشی منائیں، اس کے مقابلے میں بندگان خدا کو جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے کام میں آ جائیں، ان کے ضرورتوں کو تکمیل کے لیے، ان خدا کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ بھی بندے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کچھ لوگوں سے پوچھے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تم نے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم سے پانی مانگا تم نے نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کھانے پینے سے بے نیاز، کپڑے لتے سے بے نیاز، ضروریات سے بے نیاز، آپ کو یہ ضرورت کہاں سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے یہ فرمان ہوگا کہ میرا فلاں بندہ، وہ ہندو تھا کہ مسلمان تھا، سکھ تھا عیسائی تھا، بودھ تھا بہائی تھا، نہیں، اس سے بحث نہیں۔ بحث یہ ہے کہ وہ میرا بندہ تھا، میں نے اس کو پیدا کیا تھا، میرے علاوہ کسی اور نے نہیں اس کو پیدا کیا۔ وہ بھوکا تھا، وہ پیاسا تھا، وہ بیمار تھا، وہ ضرورت کے تحت پریشان ہو رہا تھا، اور تم اپنے عیش کی زندگی گزار رہے تھے، یا تم اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے اگر اس کو دیا ہوتا، اس کو کھلایا اور پلایا ہوتا، وہاں مجھے پاتے تم، اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے موقع پر تم گویا کہ وہاں مجھے موجود پاتے۔ تو اس لیے اس موقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عید تو منائیں گے، اور عید کی خوشی بھی منائیں گے، گھر میں رہ کر کے منائیں گے۔ اگر اس وقت تک لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوتا ہے تو ہمیں گھر میں رہ کر کے عید منانی چاہیے، جیسا کہ 5 وقتہ نماز جو فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے 5 وقت مومنین پر۔ ہم گھر میں بغیر کسی تکلف کے نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ عید کے تعلق سے ابھی ہمیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عید فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ جو اس موقع پر خوشیوں منانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی نفل اور بہتر کے ضمن میں ہیں، اس لیے اسے ہمیں اختیار کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں ترجیحی بنیاد پر کیا کام زیادہ ضروری ہے، اس پر پیسہ اپنا خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرے کے بعد، آخری عشرے میں کپڑوں کی خریداری ہے اور دوسرے سامان خریدے جاتے ہیں، اس میں ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے رضائے رب کے حصول کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے ایک موقع ہمیں فراہم کر دیا ہے کہ میرے بندوں کی غربت کو دیکھو، ان کے فاقہ کشی کو دیکھو، ان کے مفلوک الحالی کو دیکھو، اور اپنے دولت اور اپنے سرمایہ اور ثروت کو دیکھو۔ دونوں میں توازن بنانے کے لیے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے صرف میرے رضا کے لیے جو تم آگے بڑھو گے تو یقینی طور پر تمہارا اجر و ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ جو خوشی، یہ خوشی 1-2 دن، ہفتہ 10 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر آدمی اپنی نارمل زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر خدا خوش ہوتا ہے تو اللہ کے دن جنت میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میرے بندو اب تم سے میں ایسا خوش ہو گیا ہوں، کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ جنت چھین جائے گی، وہاں غم نہیں ہوگا کہ دنیا میں ہم اچھے تھے اور یہاں آ کر کے پھنس گئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غم سے، بڑھاپے سے، بیماری سے، محتاجی سے، ان تمام چیزوں سے جب میں آدمی کو محفوظ کر لے گا تو حقیقی خوشی تو وہاں ہوگی، حقیقی جو شادمانی اور دائمی شادمانی ہے وہ وہاں نصیب ہوگی۔ تو اس دائمی سرمدی خوشی کے حصول کے لیے اس عارضی خوشی کو اگر استعمال کر لیا جائے تو یقینی طور پر یہ ایک عقل مندی کی بات ہوگی، اور اس کو دانشمندانہ اقدام کہیں گے، اور اسی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔